یہ کسی بھائی کا سوال ہے کہ شیخ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میں نے آج سے 1 سال پہلے بحرین میں کاروبار شروع کیا تھا۔ شروع میں بہترین کام تھا، لیکن آہستہ آہستہ آج یہ حال ہے کہ میرا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے اور سخت پریشانی ہے۔ اس میں کوئی کہتا ہے کہ جادو ہے، کوئی تعویذ ہوئے ہیں، تو ابھی میں اس بارے میں سخت پریشان ہوں۔ آپ میری رہنمائی کریں کہ اب کیا کروں، اس کا کیا حل ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ سوال میرے بھائیوں نے سن لیا، اس کا جواب میرے بھائی میں عموماً مجھ سے یہی سوال ہوتے ہیں، تو ایک دعا ہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جسے چاہے عطا کرنا اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جسے نہ چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اس کے آگے کسی بڑے کی بڑائی نہیں ہے۔ جتنا بھی جو انسان اس میں لگ جائے کہ مجھے پتہ چلے کہ مجھ پر کیا ہوا ہے، جادو تو نہیں ہوا، کوئی جن نے تو نہیں کوئی اثر کر دیا، یا کوئی حسد تو نہیں ہوگی، وہ اس ٹو میں لگ جاتا ہے تو وہ پھر ساری زندگی اسی ٹو میں لگا رہتا ہے۔ بڑا ہی شارٹ کٹ اللہ نے راستہ بتایا ہوا ہے قرآن میں کہ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم نے کیا کرنا ہے۔ سورہ نوح کے اندر ایک بزرگ کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ شیخ کاروبار تباہ ہو گیا ہے، بھوک پھاکے ہو گئے ہیں، تو کچھ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آتا ہے، شیخ خشک سالی ہے، بارش کی اشد ضرورت ہے، بارش کی ضرورت ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ بارش دے۔ فرمایا جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ تیسرا آتا ہے، شیخ اتنا عرصہ ہو گیا شادی ہوئی، اولاد نہیں ہے، تو فرمایا جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ اب ایک کوئی میرے جیسا کم علم بیٹھا ہوا تھا، اس نے بولا حضرت آپ کو کچھ اور بھی آتا ہے؟ وہ بیٹا مانگنے آیا، بیٹے کے لیے دعا کے لیے آیا تو آپ نے اس کو استغفار پہ لگا دیا، وہ بارش کے لیے آیا تو آپ نے استغفار پہ لگا دیا، وہ اپنے کاروبار کے لیے آیا تو آپ نے اس کو استغفار پہ لگا دیا۔ انہوں نے سورہ نوح کی 10 نمبر آیت سے تلاوت کرنی شروع کر دی کہ جب تم استغفار پڑھو گے تو میں رحمت کی بارش برساؤں گا، بیٹوں سے تمہیں نوازوں گا، باغ دوں گا، باغ، نہریں دوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ جب کاروبار کرتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر صدقہ خیرات کیا کریں، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ ہم صدقہ کب دیتے ہیں؟ جب بلا آ جاتی ہے۔ صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے۔ چاہے اپنی استطاعت کے مطابق آپ صدقہ نکالیں، پھر جو بھی ہے جادو سے ہو سکتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جادو توڑنے والا کون ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی جادو نہیں توڑ سکتا۔ تو میرے بھائی کثرت سے استغفار پڑھیں، کثرت سے، اس ٹو میں نہ لگیں، نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ لوگ آپ کو حساب لگا کر لڑائیں گے، کہیں گے فلاں نے جادو کیا۔ ہاں، جادو سے بھی کاروبار رک جاتا ہے، نظر سے بھی کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو بچانے والا صرف ایک ہی ہے، وہ ہے میرا اللہ۔ تو جب وہ طریقے ہمارے پاس قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، ہم اگر اس میں لگ جائیں گے تو بہت جلدی ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ جب ہم لمبے چوڑے اس میں لگ جائیں گے کہ نہیں جی پہلے ہمیں بتائیں، تو پھر وہ شعبدے باز تمہیں وہ کچھ بتا دیں گے کہ ساری زندگی یہ ایک دلدل ہے جو تم اس میں دھنستے ہی جاؤ گے، پھر کبھی نہیں نکلو گے۔ بہترین حل ہے، راتوں کو اٹھو، فجر سے پہلے اٹھ کے غسل کر کے اللہ سے دعا مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، رو اللہ کے آگے۔ انشاءاللہ جادو بھی ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں نبی پر جادو ہوا تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، پھر اللہ پاک نے اس کو ظاہر کیا، پھر اللہ نے اس کا اثر کو بھی توڑنے کا طریقہ بتا دیا۔
تو اللہ قیامت تک کے لیے رہنمائی فرماتا ہے جو نبی کے طریقے کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ باقی پڑھائیاں ہیں۔ ایک صحابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار ہے تباہ ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہوں، سستی کاہلی ہے، کنجوس بن گیا ہوں، ڈر لگتا ہے لوگوں سے، قرضے کا وبال چڑھ گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے نے فرمایا تجھے میں چند کلمے سکھاتا ہوں، اس کو صبح شام پڑھ لیا کرو، اللہ تیرے حالات صحیح کر دے گا۔ اللہ یہ دعا ہے، آپ کتابوں میں پڑھ لیں، یاد کر لیں، یقین سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ صحابی امامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے اس کو چند دن پڑھا، اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من البخل والجبن واعوذ بکا من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے حالات کو سنوار دیا۔ اب اس پر بھی شیطان نے اطمینان دے گا، وہ کہے گا کچھ اور دسو جی مولوی صاحب، کوئی لاکھوں والا وظیفہ دسو، لاکھوں والا کوئی ایسی پڑھائی دو کہ جو کم مثلا میں رات ساری بیٹھ کے کروں، یہ کم ہے۔ نہیں بھائی، اس پر یقین کر کے پڑھو، دیکھو انشاءاللہ حالات کیسے سنورتے ہیں، خود سامنے آ جائے گا جو کچھ ہوگا۔ جادو بھی ہوگا تو میرے رب نے ہی اس کو ظاہر کرنا ہے، اسی نہیں توڑنا ہے، کیونکہ علیم بذات صدور وہی ہے، وہی دلوں کو بھی دلوں کے بھیتوں کو بھی جانتا ہے، اور سارے بھیت اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جب اس کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ کثرت سے استغفار پڑھنے سے بھی رزق بڑھتا ہے انشاءاللہ۔